باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانشقاق یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کو سورۃ الانشقاق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے لفظ انشقت بیان فرمایا ہے، اور لفظ انشقت جو ہے یہ لفظ انشقاق سے نکلا ہے، اس لحاظ سے سورت کو سورۃ الانشقاق کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں السماء انشقت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، آسمان دو مرتبہ پھٹے گا، ایک مرتبہ نفخہ اولیٰ کے وقت ہے اور دوسری مرتبہ نفخہ ثانیہ کے وقت ہے۔ یہاں جو آسمان کا پھٹنا مراد ہے نا، یہ نفخہ ثانیہ کے وقت پھٹا جائے گا۔ یہاں جو آسمان کا پھٹنا بیان ہوا ہے، یہ آسمان جو پھٹے گا دوبارہ نفخہ ثانیہ کے وقت پھٹے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کان لگائے گا آسمان اپنے رب کے حکم کی طرف۔ وَحُقَّتْ، اور ضروری ہے کہ آسمان اپنے رب کے حکم کو سنے اور پھر عمل کرے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، دن قیامت کے جو زمین ہوگی نا اس کو پھیلا دیا جائے گا، چمڑے کی طرح، جیسے چمڑے کو پھیلایا جاتا ہے اسی طرح زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ اب جو یہ زمین ہے اس کے اوپر درخت ہیں، پہاڑ ہیں، گھر ہے، یہ قسم قسم کے جانور ہیں، لیکن وہ جو زمین ہوگی نا اس زمین پہ نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، اور نہ کوئی گھر ہوگا، نہ پانی، نہ کوئی گڑھا ہوگا، صاف میدان ہوگا۔ اور اتنی اللہ کی مخلوق، اتنے لوگ ہوں گے کہ اس زمین پہ صرف پاؤں رکھنے کے لیے جگہ ملے گی، صرف اتنی جگہ ملے گی جہاں آدمی پاؤں رکھ سکے، بس اس کے علاوہ اور کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور ڈال دے گی وہ زمین جو اس میں ہے، یعنی جو مردے ہوں گے نا اس میں، ان سب کو باہر نکال دے گی۔ وَتَخَلَّتْ، خالی ہو جائے گی، مردوں سے خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کان لگائے گی زمین اپنے رب کے حکم کے لیے۔ وَحُقَّتْ، اور ضروری ہے کہ زمین اپنے رب کے حکم کو سنے اور اس پہ عمل کرے۔ اللہ پاک کے حکم کی دو قسمیں ہیں، ایک تشریعی اور ایک تکوینی۔ اللہ پاک کے حکموں کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، ایک تشریعی اور ایک تکوینی۔ تشریعی حکم اللہ پاک کا وہ ہے جو اللہ پاک نے نبیوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے احکام بیان فرمائے۔ تشریعی حکم جو ہے تو اس کو چاہے کوئی کرے اس پہ عمل، چاہے نہ کرے، لیکن دن قیامت کے جو تشریعی حکم پہ عمل نہیں کرے گا اس کی گرفت ہوگی، اور جو تشریعی حکم پہ عمل کرے گا اسے اللہ جزا عطا فرمائے گا۔ لیکن جو تکوینی حکم ہے نا، تکوینی، یہ سب کو کرنا پڑتا ہے، ہاں یہ سب کو کرنا پڑتا ہے۔ اب آسمان، اللہ پاک نے آسمان کو بنا کے فرمایا کھڑا ہو جائے یہاں بغیر سنے کھڑا، یہ تکوینی حکم، تکوینی حکم۔ آسمان کو بنایا، پھر کیا دیا حکم، کھڑا ہو جائے یہاں بغیر کھڑا ہے،
عمل کر رہا ہے اللہ پاک کے حکم پہ. اور 4 صورتحال کو بنا کے اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے اپنے راستے پہ چلنا ہے اور روشنی فراہم کرنی ہے. یہ تکوینی حکم ہے تو کر رہے ہیں وہ. زمین کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ پانی پہ ٹھہر جا اور تو نے زندوں کو اپنے اندر سمیٹنا ہے, مردوں کو رزق فراہم کرنا ہے. یہ تکوینی حکم ہے, اس پہ زمین عمل کر رہی ہے. ہمارا وجود جو ہے اس کو تکوینی حکم یہ ہے کہ تو نے بچپن سے جوان ہونا ہے. لوگ سکتا ہے اس کو کوئی اور جوانی سے بڑھاپے میں جانا ہے. تکوینی حکم ہے, اس کو یہ عمل کر رہا ہے. انسان کا یہ وجود ہمارا اللہ پاک تکوینی حکم میں عمل کر رہا ہے. ناخنوں کو حکم ہے بڑھنا ہے تم نے. ڈکے کوئی مولوی, ایک کس کے حکم سے بڑھتے ہیں ناخن؟ کہ کون بڑھا رہا ہے؟ ہاں, ڈکے کو مولوی, کو پیر ڈکے, کو بادشاہ ڈکے, یہ بڑھ رہے ہیں. کوئی چاہتا ہے کہ بڑھیں؟ نہیں, ہم چاہتے بڑھیں, بڑھ رہے ہیں. ہاں جی, بال بڑھتے ہیں, بالوں کو بڑھنا ہے تم نے, نہیں چاہتے ہم بال بڑھیں. کئی دفعہ جام کری بات اتنی رہے پر ٹھیک ہے, بڑھتے ہیں بار بار, جام کرنی پڑتی ہے. بالوں کو تکوینی بڑھ رہے بال, اور پھر بال سفید بھی ہوتی, یہ بھی تکوینی حکم ہے. ہاں, اسی لیے اللہ پر اور بھی اپنی مخلوقات بہت سارے تکوینی حکم فرمائے ہیں. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا, وہ حکت کال لگائے گی وہ زمین اپنے رب کے حکم کے لیے. وہ حکت اور ضروری ہے کہ زمین اپنے رب کے حکم کو سنے پھر عمل کرے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی, اے انسان بے شک تو کوشش کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف. یعنی ہر انسان موت تک نیکی یا بدی کرتا رہتا ہے. یا نیکی کرے گا بدی کرے گا, یہ دونوں کرے گا. تو پھر کیا ہوتا ہے, موت آ جاتی ہے. فملاقی, پھر دن قیامت کی اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے. جب اللہ کی ملاقات ہوگی انسان کی, پھر اللہ پاک اعمال کے مطابق جزا و سزا عطا فرمائیں گے. ہاں, وہ جزا و سزا کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں. جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ کس ہاتھ میں؟ دائیں ہاتھ میں. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, پس اس کا حساب آسانی کے ساتھ لیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. دن قیامت کے جس کا حساب آسانی کے ساتھ لیا گیا نا, بس اس کا اعمال نامہ اس کو دکھایا جائے گا کہ میرے مومن بندے, میرے توحید و سنت والے بندے, یہ تیرا جو ہے نا یہ اعمال نامہ ہے. بس کھولا نہیں جائے گا, کھول کے تحقیق و تفتیش نہیں کی جائے گی, بس دکھایا جائے گا. یہ ایسا آسان حساب ہے کہ اس میں تحقیق و تفتیش نہیں کی جائے. کھول کے دیکھا اس میں کیا لکھا ہے, نہیں, بس کھولا جائے, دکھایا جائے کہ میرے بندے تیرے اعمال نامہ ہے, اور میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں, جا جنت میں چلا جا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن قیامت کی سعادت نصیب آمین. اللہ اکبر کبیرہ. بھائیو, خوشیاں بہت نصیب ہوں گی ایمان والوں کو, توحید و سنت والوں کو, عقیدے والوں کو دن قیامت کے. ہاں جی, کلمہ پڑھتے مر جانا, قرآن پڑھتے مر جانا, یہ بھی کیا ہے خوشی والی بات ہے. کیوں جی, خوشی والی بات ہے. کسی کو کلمے والی موت مل جائے, قرآن پڑھتے مر جائے, کوئی نماز پڑھتے, کوئی دعا مانگتے مر جائے, اللہ کو سجدہ کرتے مر جائے, اتنی خوشی والی بات ہے, اچھی موت ہے یہ. جی, پھر دن قیامت کلمہ پڑھتے اٹھنا, قرآن پڑھتے اٹھنا, اللہ کی توحید کے نعرے لگاتے اٹھنا کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا, جو کرتا ہے کون کرتا ہے. دنیا کے لیے نعرے لگائے گا نا, جیسے ہم رب لگا رہے ہیں, تو دن قیامت انشاءاللہ اسی نعرے لگاتے اٹھو گے. کوئی ککھ نہیں کر سکتا, نبی ولی پیر کوئی کچھ نہیں کرتے, جو کرتا ہے کون کرتا ہے. ہاں, یہ بھی خوشی والی بات ہے, روشن چہرے ہوں گے. پھر جس کو دن قیامت کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیے گئے, یہ بھی اسے خوشی والی بات ہوگی کہ جس کو دن قیامت اللہ کے عرش عظیم کے سائے کے نیچے جگہ نصیب ہوگی, یہ بہت بڑی خوشی والی بات ہوگی. تو جس کو دن قیامت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی نصیب ہو گیا, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, یہ بھی خوشی والی بات ہے. جس کو اللہ کے محبوب کی شفاعت نصیب ہوگی, کیوں بھی بڑی خوشی ہے. جس کو قرآن کی شفاعت مل گئی, یہ بھی خوشی ہے. جس کو رمضان کی شفاعت مل گئی,
یہ بھی خوشی ہے، لیکن سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، جاؤ جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے، جنت میں چلا جا۔ سبحان اللہ۔ یہ خوشی اس سے بڑی اور کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ اللہ جب جنت میں اللہ کے حکم سے اجازت سے جائے گا اپنی جنت میں، تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے اندر جو اس کی بیوی ہوں گی نا حوریں، ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارا خامد سردار آ رہا ہے، تو وہ جنت میں غلمان پڑے نا، اپنے چھوٹے بچے خدمت کے لیے ہوں گے، تو ان کو بھیجیں گی، جب دیکھ کے تو آؤ کہ آ رہے ہیں ہمارے خامد، گھر والے آ رہے ہیں، دیکھ کے تو آؤ، پتہ چلا کے آ رہے ہیں۔ تو وہ بچے جنت کے گیٹ سے باہر آئیں گے، وہ پہچان لیں گے، مل جائے گا ان کو ان کا مالک۔ ارے وہ بچے جو ہیں گے کچھ لبڑ جائیں گے پاؤں کے ساتھ، ٹانگوں کے ساتھ جنتی کے، اور کچھ بچے دوڑ کے آئیں گے جی جنت میں جو اس کی بیوی ان کو بتلائیں گے وہ کہ ہاں ہم دیکھ کے آئے ہیں، ہمارے مالک آ رہے ہیں، ہم دیکھ کے آئے ہیں۔ تو پوچھے تم نے دیکھا اپنی آنکھوں میں؟ ہاں ہم دیکھ کے آ رہے ہیں وہ۔ بس وہ جنت والا بھی آ جائے گا، جنت کا دروازہ گیٹ پہلے ہی کھلا ہوا ہوگا جی، بس اندر اس کی بیویاں پورے، بس وہ لے جائے گی، جنت کا دروازہ پھر بند ہو جائے گا۔ تو یہ نعمتیں میرے بھائیوں یہ نصیب ہوں گی انشاءاللہ ایمان والوں کو، قرآن والوں کو جی، توحید و سنت والوں کو۔ دل برداشتہ نہ ہونا، قاری صاحب ہر روز ہی کھڑی لے کے بیٹھ جاتے ہیں جی، ہم نے اور بھی کام کرنے کو، خوش ہو کے بیٹھا کرو، ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تو نے ہم کو قرآن سمجھنے کے لیے بٹھا دیا ہے اپنے گھر کے اندر، توفیق عطا فرما دی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ یہ نعمتیں قرآن والوں کو نصیب ہوں گی، ایمان والوں کو۔ قرآن کی کک مول نہیں پینا، لکھ لو، یہ نوٹ کر لو۔ کروڑوں مولوی کہتے رہے کہ ہاں مل پائے گا، کروڑوں مولوی جھوٹے ہیں، اللہ سچا ہے، اللہ کا رسول سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہے۔ قرآن کے بعد کچھ نہیں ملے گا یاد رکھنا، پھرتا رہے کہ جو مرضی کرتا رہے، قرآن کو چھوڑ کے۔ یہ اللہ پاک نے یہ ویسے ہی بھیجا ہے، چومنے کے لیے بھیجا ہے، یہ مردے بخشا لو اس لیے بھیجا ہے، سر پہ اٹھائے قسم اٹھا لو اس کی، اس لیے بھیجا ہے جو ہم کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا، اس کے عمل کرنا ہے، اس لیے بھیجا ہے اللہ پاک نے۔ ہاں جی، میں بڑی دکھی دل سے کہتا ہوں، ہمارے ملک میں نا مختلف دینی جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے سب کی نیکی، لیکن قرآن نہیں ان کے پاس، ایسے کلاسیں نہیں لگتی ہیں۔ 20 سال لگا کے جماعت میں 30 سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن نہیں آتا، ان کو کیا فائدہ اس کا؟ کیا دین کا کام کر رہی ہے؟ قرآن سمجھاؤ، بڑھاؤ جماعتیں، دین کا کام کرو، 2 بناؤ، 10 بناؤ، سینکڑوں ہزاروں بناؤ، قرآن تو سمجھو مرو۔ قرآن کوئی نہیں ہے ان کے پاس، لگ رہے لوگ اپنی اپنی کتابیں لکھی، اپنی اپنی ضابطے قانون بس وہ چلا رہے، قرآن کوئی نہیں ان کے پاس۔ میں نے کئیوں سے پوچھا، میں ہے تو اچھا جی قرآن سمجھا ہے؟ بھائی کوئی نہیں، ایک ہے میں سمجھنا حالے، ایک نے پوچھا بھی تم نے اتنے وقت لگایا سورہ فاتحہ کا معنی آتا ہے؟ کوئی نہیں جی۔ قرآن سمجھائے کہ یہ سب کتنے سال 19 سال ہو گئے میرے، میں ان کی قبر سے کان پھڑا کے ڈنڈے مارے، پھر سمجھے گا؟ میں کہتا پھر سمجھے گا؟ وہ اتنی عمر گزار لی تو نے قرآن نہیں سمجھا، پھر کب سمجھے گا؟ تو پھر سمجھنا آگے۔ یہ بہت بڑا ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اوپر جو حضرات بیٹھے وہ نقصان کر رہے ہیں۔ قرآن سمجھو، بچہ بچہ قرآن سمجھے، بچہ بچہ قرآن پہ عمل کرے، اس لیے بھیجا اللہ پاک نے تو پڑھو، صحیح پڑھو، پھر سمجھو، صحیح سمجھو، پھر اس پہ عمل کرو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور پلٹے گا وہ جنتی اپنے اہل کی طرف خوش ہو کے۔ جنت کو جائے گا نا جب اپنے گھر میں، جنت میں اپنی عورتوں کے بعد، تو خوش ہو کے جائے گا، ہنستا ہوا مسکراتا ہوا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کا اعمال نامہ اس کی پشت کے پیچھے سے دیا گیا، پشت کے پیچھے سے دیا گیا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جہنمیوں کے دن قیامت کے نا ہاتھ پشت کی طرف پیچھے باندھے ہوئے ہوں گے دونوں، وہ پشت کی طرف سے پیچھے سے اس کو اس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ یعنی جہنمیوں کے مجرموں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، اور پیچھے سے ہی پشت کی طرف سے اس کو اس کے بائیں ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہے
کہ جہنمی کے بائیں ہاتھ کو اس کے وجود میں داخل کر کے پھر پشت کی طرف سے نکال کے پھر اس کو پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. یہ مطلب یہ ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ فسوف یدعو ثبورا، تو ہلاکت کو پکارے گا. جس کا مال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو کیا کہے گا؟ ہلاکت، ہلاک ہو جاؤں، موت آ جائے، مر جاؤں، حساب سے ہی بچ جاؤں، جہنم سے ہی بچ جاؤں، بس میرا خاتمہ ہو جائے، یہ کہے گا. لیکن موت نہیں آئے گی اس کو. کیا ہوگا؟ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا. اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ اپنے گھر میں بڑا خوش تھا. دنیاوی گھر. مومن کا گھر قرآن نے جنت کا گھر کہا ہے. اندازہ لگائے آپ، مومن کے گھر کو یہ دنیا گھر نہیں کہا قرآن نے. مومن کا گھر جنت کا جو گھر ہے وہ کہا مومن کا گھر ہے. اور کافر مشرک کا گھر کیا یہ ہے، اس گھر کو کہا ہے قرآن نے. یہ کافر مشرک یہ کہ اپنے اہل میں، اپنے گھر میں کیا تھا؟ بیوی بچوں میں بڑا خوش تھا. اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، بے شک اس کا یہ بھی یقین تھا کہ وہ ہرگز بھی کبھی بھی اللہ کی طرف نہیں پلٹے گا. بھلا کیوں نہیں پلٹے گا. ان ربہ کان بھی، بے شک رب اس کو کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے. فلا اقسم بالشفق، قسم کھاتا ہوں میں سورج کی سرخی کی. اللہ پاک فرما رہے کہ مجھے قسم ہے. وہ جب سورج غروب ہوتا ہے نا تو سرخی ہوتی ہے، غروب ہونے کی وجہ سے سورج غروب، اس سرخی کی قسم کھا رہے ہیں. اللہ پاک قسم ہے مجھ کو سرخی کی، واللیل، اور رات کی، وما وسق، اور جو چیزیں رات میں سمٹتی ہیں. ان دن میں تو انسان منتشر ہوتا ہے، کبھی کہیں چرندے پرندے، کہیں جانور. رات کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے سمٹ کے اپنے ٹھکانوں پہ آ جاتے ہیں. ان چیزوں کی قسم. ایک معنی اس کے یہ، اور قسم ہے جن چیزوں پہ رات چھا جاتی ہے تو رات ہر شے میں چھا جاتی ہے، ہر شے میں اندھیرا ہو جاتا ہے. والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب چاند پورا ہو جائے، 14ویں کا چاند. اس قسمیں کھائیں. اللہ پاک نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تم چڑھو گے ایک درجے پہ دوسرے درجے سے. ایک درجے دوسرے درجے پہ چڑھو گے، ایک حالت کے بعد دوسری حالت آئے گی تمہاری. یہ حالتیں جو آئیں گی نا، ایک حالت کے بعد دوسرے، یہ موت کے بعد جو حالتیں آئیں گی وہ مراد ہیں اس سے. لیکن ان حالتوں سے پہلے بھی انسان میں کئی حالتیں آتی ہیں. انسان نطفہ ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں اللہ پاک اس کو کیا بناتے ہیں؟ نطفے سے خون بناتے ہیں. یہ حالت بدلتی ہے. خون سے پھر گوشت بنتا ہے اللہ کے حکم سے. پھر گوشت میں ہڈیاں آتی ہیں، حالتیں بدل رہی ہیں. پھر اس پہ چمڑا چڑھایا جاتا ہے ہڈیوں پہ، پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے حالتیں. پھر پیدا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، بچہ ہوتا ہے، ایک حالت ہے. پھر جوان ہوتا ہے، یہ بھی ایک حالت ہے. پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک حالت ہے. پھر یہ حالتیں آگے جو بیان ہو رہی ہیں کہ چڑھو گے تم ایک درجے دوسرے درجے، یعنی موت کے بعد پھر اور حالتیں آئیں گی. مرے گا آدمی، قبر میں جائے گا جی، پھر اٹھے گا قبر سے، پھر حشر کا میدان ہے، پھر کیا ہے؟ میزان ہے، پھر پلسی حالتیں، پلسرات ہے، پھر جنت یا جنت میں جا کے ٹھہرے گا. پھر چڑھو گے تم ایک درجے دوسرے درجے پہ، یعنی ایک حالت کو دوسری حالت تمہاری آئے گی. فما لهم لا یؤمنون، ان کافروں مشرکوں کو کیا ہو گیا؟ اتنا قرآن سن لیا پھر بھی ایمان نہیں لاتے. یہ اللہ فرمائے اتنا قرآن سن لیا انہوں نے، اور ہم نے بھی قرآن سمجھ لیا ہے. کیوں بھائی؟ یہ آدھا کا پارا رہ گیا، پونا کا پارا. ہم نے بھی الحمدللہ کریم کے کرم سے اللہ کا قرآن سمجھا لیا ہے. ہم پہ بھی اثر ہونا چاہیے، کیوں بھی ہونا چاہیے کہ نا. اس قرآن کا اثر یہ ہے، مین اثر، سب سے بڑا اثر، کہ قرآن کے مطابق عقیدے ہوں اور قرآن کے مطابق عمل کیا جائے. ہاں جی، یہ سب سے دو چیزوں کو خیال رکھیں کہ قرآن کے مطابق کیا ہو، ہمارے ایمان ہوں، عقیدے ہوں. عقیدہ توحید پہ، عقیدہ سنت پہ پکے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، جم جاؤ. ذرہ برابر بھی عقیدے سے ادھر ادھر نہیں ہونا، اور قرآن کے احکام پہ عمل بھی کرنا ہے میرے بھائیوں. یہ اثر ہونا چاہیے، ہم کے میں ہونا چاہیے کہ نا. اللہ توفیق نصیب فرمائے ہم. فما لهم لا یؤمنون، بس کیا ہے ان کو کہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب پڑھا جاتا ہے ان پہ قرآن پہ یہ سجدہ بھی نہیں کرتے. نہ ایمان لاتے ہیں قرآن پہ. جب قرآن پڑھا جاتا ہے چکنا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے اللہ کا قرآن سن کے، یہ سجدہ نہیں کرتے. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جن کفر کیا یہ لوگ تکذیب کرتے ہیں. یہ ایمان کیا لائیں گے؟ قرآن سن کے سجدہ کیا کریں گے؟ یہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں بھائی. ایمان یہ تکذیب کر رہے ہیں قرآن کی.
واللہ اعلم بما یون، اللہ بہت زیادہ جانتا ہے جو انہوں نے اپنے دلوں میں کفر شرک کو پر رکھا ہے، جو کفر شرک کے ساتھ اپنے دل جو انہوں نے پر رکھے ہیں نا اللہ پاک کو، اس کا بہت زیادہ علم ہے، اللہ جانتا ہے بہت خوب اس کو۔ فبشرہم بعذاب علیم، محبوب خوشخبری دے دے ان کو دردناک عذاب کی۔ بشارت اس خبر کو کہتے ہیں جس خبر سے چہرے کا رنگ چہرہ بدل جائے، جس سے بشارت اس خبر کو کہتے ہیں جس سے چہرہ بدل جائے۔ خوشی کی خبر ہو پھر بھی چہرہ بدلتا ہے، اور غمی کی خبر ہو پھر بھی کیا بدلتا ہے؟ چہرہ بدلتا ہے، اثر آتا ہے چہرے پہ۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کی انہوں نے اچھے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے کبھی ختم نہ ہونے والا۔ سبحان اللہ۔ اور جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے، ان کے لیے ایسا اجر ہے کہ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اور لوگوں جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں نا وہ غریب آدمی تھا، بہت ہی غریب، بیوی بچے بھی تھے اس کے، تو اس کے گھر میں نا اکثر فاقے ہی رہتے تھے، وہ بھوک ہی بھوک، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اب بھی ہیں ایسے لوگ، ہے جی، بچے کافی ہوتے ہیں، کمانے والے ایک بس، ہے جی، برائے نام ہی کام چلتا ہے۔ تو غریب تھا وہ، بیوی بچے تھے، گھر میں اکثر فاقے رہتے تھے، تو اس نے دعا مانگی، اللہ پاک فاقے تو ہیں ہی میرے گھر میں، تو میری زندگی کے جتنا بھی رزق ہے نا، آگے میری زندگی ہے، کچھ رزق ہے نا، تھوڑا تھوڑا چلو ہے، وہ سارا مجھے اکٹھا دے دے، تاکہ ہم بھی کچھ 4 دن پیٹ بھر کے روٹی کھا لیں، ہاں جی، جتنا میرا باقی رزق ہے نا، تھوڑا تھوڑا مل رہا ہے، تو سارا رزق اللہ اکٹھے ہی دے دے مجھ کو، تو میں میرے بیوی بچے چلو بھوکے تو رہنے ہی ہم نے، ہاں جی، 4 دن ہم بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں، روٹی کھا لیں، تو اللہ پاک نے دعا قبول فرمائے، اس کو جو زندگی کافی لمبی تھی اس کی، ابھی کافی رزق دے دیا اللہ پاک نے اس کی زندگی کا، دے دیا رزق، تو رزق اس کے پاس آیا کافی، اس نے لوگوں سے کہا اس کو پکاؤ، رزق کو سارے ہی پکا دو، وہ دیکھیں چڑھ گئیں، ہیں جی، مرغے گوشت یہ وہ، کافی رزق تھا ہزاروں کی تعداد میں، تو کھانا پک کے تیار ہو گیا، لوگوں سے کہا کھاؤ کھانا بھی، لوگ کھانا کھانے کا لوگ کھانا کھا رہے، کھانا ختم نہیں، اور رزق اور آ گیا، رزق اور آ گیا اللہ پاک کی طرف سے، اس نے کہا یہی پکاؤ، ہے جی، وہ پکا پک گیا، کھانا تیار ہو گیا، لوگوں سے کھاؤ یہ بھی، لوگ رزق اور آ گیا، ادھر سے رزق آ رہا ہے، وہ پکا رہا ہے، خود بھی کھا رہا ہے، بھی بچے بھی کھا، لوگ بھی کھا رہے ہیں۔ پہلے بھوکے مرتے تھے، ہے جی، رزق آ رہا ہے، پک رہا ہے، بھی بچے بھی کھا رہے ہیں، اور ٹور بھی یہ کھلا رہا ہے، رات اللہ رہا تھا، عزت بھی اللہ نے دے دی، ہے جی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا دیکھو کتنا فائدہ ہے، خود بھی کھا رہا ہے، بھی بچے بھی، عزت لوگ بھی کھا رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ پاک اس کا تھوڑا سا رزق تھا، وہ تو نے دے دیا سارے اس کو، اب یہ رزق اس کو مل رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے فرمایا تم دیکھتے نہیں وہ سخاوت کر رہا ہے، وہ سخاوت کر رہا ہے، میں سخاوت کیوں نہ کروں، مجھ سے بڑا سخی اور کون ہو سکتا ہے، میں سب سے بڑا سخی، دیکھ لو کیا کر رہا ہے، وہ سخاوت کر رہا ہے میرے سے، میں کیوں نہ پھر سخاوت کری ہوں، میرے سے بڑا کوئی سخی، واقعی میرے بھائیو اللہ سے بڑا کوئی سخی، کوئی سخی۔ یہ وجود جو ہم کو ملا ہے نا، ہم نے کیا دیا، اس کے بدلے اللہ پاک کچھ ہے دی ہے، کوئی ڈالر دیے، کوئی سونا دیے، سخاوت دی، اور کیا ہے، کیوں جی، یہ وجود سخاوت ہے، پاؤں سخاوت ہے، ہاتھ انگلی وجود کا بال تک، یہ کیا ہے، اللہ کی سخاوت ہے۔ اور دن قیامت کی جو اللہ پاک اتنی بڑی سونے چاندی کی جنت عطا فرمائے گا، یہ بھی اللہ پاک کی کیا ہوگی، سخاوت ہوگی، اللہ کا فضل و کرم ہوگا دن قیامت کے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، وَحُقَّتْ، اور کان لگائے گا اپنے رب کے حکم کے لیے، وحقت، اور ضروری ہے اس کے لیے کہ اللہ کا حکم سنے اور پھر عمل کرے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین مدت پھیلا دی جائے گی، وَالْقَدْ فِيهَا، ڈال لے گی جو اس میں ہے، وَتَخَلَّلُ، خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور کان لگائے گی اپنے رب کے حکم کے لیے، وحقت، اور ضروری ہے اس کے لیے یہ کہ اللہ کے حکم کو سنے اور پھر اس پہ عمل کرے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ،
تو اپنے رب کی طرف کوشش کرنے والا ہے فملاقی، پر اس سے پھر تیری ملاقات ہو جائے گی۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، وہ جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا، وینقلب الی اہلہ مسرورا، پلٹے گا اپنے حال کی طرف خوش ہو کر۔ واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، اور وہ جس کو دیا گیا کتاب اپنی وراء ظہرہ، اپنی پشت کے پیچھے سے، فسوف یدعو ثبورا، تو وہ پکارے گا ہلاکت کو، ویصلی سعیرا، لیکن ہلاکت نہیں ملے گی اس کو، ویصلی کہاں داخل ہوگا؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک یہ اپنے حال میں بڑا خوش تھا، انہ ظن ان لن یحور، اور یہ بھی اس کا یقین تھا کہ اللہ پاک کی طرف یہ کبھی بھی نہیں پلٹے گا، بلا کیوں نہیں پلٹے گا، ان ربہ کان بہ، بس بے شک رب اس کا کیا ہے، اس کو دیکھنے والا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، میں سرخی کی قسم کھاتا ہوں، واللیل، رات کی قسم کھاتا ہوں، وما وسق، ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو رات میں سمٹتی ہیں، والقمر، چاند کی قسم کھاتا ہوں جس طرح پورا ہو جائے، لترکبن طبقا طبقا، چڑھو گے تم ایک درجے پہ دوسرے درجے سے، فما لهم لا یؤمنون، کافر و مشرکوں کیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، واذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون، جب پڑھا جاتے ہیں ان پہ قرآن سجدہ نہیں کرتے، بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جن نے کفر کی تکذیب کرتے ہیں قرآن کی، واللہ اعلم بما یعون، اللہ بہت زیادہ جانتا ہے جس چیز کے ساتھ یہ اپنے دلوں کو بھر رہے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، بشارت دو میرے محبوب ان کو دردناک عذاب کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے عمل کیے تھے، لہم واسع، ان کے اجر ہے غیر ممنون، کبھی ختم نہ ہونے والا، جزاکم اللہ واسع۔ جی ہاں سجدہ، بھائی کل کو چھٹی ہے، ہفتے والے دن انشاءاللہ کلاس لگے گی، سجدہ کریں سارے ساتھی بھی، ایک سجدہ۔ اور پتھر اٹھایا کرو، Ya. Yang berapa banyak?